اگر کہیں گے کہ کر سکتے ہیں، قدم رکیں گے نہیں کہ نہیں کر سکتے، اور اگر کہیں گے کہ نہیں کر سکتے تو جا کر بیٹھ جائیں کہ نہیں کر سکیں گے۔ ہر چیز جو آپ خود کہیں گے وہی ہوگی۔ اگر کہیں گے کہ کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اور اگر کہیں گے کہ نہیں کر سکتے تو نہیں کر سکیں گے۔ جو چیز آپ خود کہیں گے وہی صحیح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ناتوانائی کی فائل کو آپ نے خود ابتدا میں بنایا۔ کہاں بنایا؟ اپنے ذہن میں۔ لہٰذا کائنات بھی آپ کی اسی طرح مدد کرے گی جس طرح آپ سوچتے ہیں۔ آپ کی فکر آپ کی کھوپڑی کے اندر نہیں رہتی، اس کی شعاعیں عالم میں منتشر ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ گھر میں اگر کوئی شخص غمگین ہے یا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آیا ہے تو گھر کے باقی افراد بھی غمگین ہو جاتے ہیں۔ کیوں غمگین ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ اس کے جسم سے منفی شعاعیں نکل رہی ہیں جو دوسروں پر اثر کر رہی ہے۔ بعض افراد سے آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ میں جب بھی سگنل کے پاس جاتا ہوں بتی لال ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں وہ لوگ۔ وہ جب تک زندہ رہیں گے سگنل کے پاس جائیں گے تو سگنل لال بتی پر آ جائے گا۔ بہت زیادہ خیال رکھیں، جس طرح سوچیں گے اسی طرح ہوگا۔ ایک شخص کا کہنا تھا کہ میں جب بھی بس اسٹاپ پر پہنچتا ہوں میری بس جا چکی ہوتی ہے۔ بالکل صحیح کہتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لیا تھا کہ میں جب پہنچوں گا اس سے پہلے میری بس چلی جائے گی، اور کائنات نے بھی اس کے اس فکر کو صحیح کر کے دکھایا۔ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جسے کھانے میں ہر وقت بال ہی نظر آتے ہیں، چاہے وہ گھر کا کھانا ہو، چاہے وہ ریسٹورانٹ کا کھانا ہو، چاہے وہ فاسٹ فوڈ ہو، انہیں سب جگہ بال ہی ملتے ہیں۔ ایسے افراد کے لیے خدا نے حصہ رکھا ہے، کیونکہ ان کی سوچ ہی یہی ہے۔ جب تک آپ کا دماغ فرمان دیتا رہے گا ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ جب تک آپ کی فکر ایک مطلب پر رکی رہے گی کائنات کی جانب سے بھی اسی موضوع میں گرفتار رہیں گے۔ ایک لڑکی کہ جس کو اسکول کے زمانے سے ایسے لڑکوں سے الرجی تھی، اچھے نہیں لگتے تھے کہ جس کے جسم پر بہت زیادہ گھنے بال ہوں، وہ اس مطلب کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ اسکول کا زمانہ ختم ہوا، کالج گئی، اور کالج کے بعد یونیورسٹی، اور پھر شادی ہو گئی ایک ایسے لڑکے سے کہ جو انتہائی خوبصورت عقل و شعور رکھنے والا۔ اب ایک دن یہ لڑکی اپنے ماں کے گھر آتی ہے اور مسلسل رونے لگتی ہے، اور پوچھنے پر کہتی ہے کہ میری شادی ایک ایسے لڑکے سے ہوئی ہے کہ جس کے جسم پر بہت زیادہ بال ہیں۔ اس نے اس موضوع پر فکر کی، اور ان تمام سالوں میں اس کی فکر جمع ہو گئی، انرجی جمع ہو گئی اسی چیز پر، اور پھر یہی چیز اس کے سامنے آئی۔ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ منفی خیالوں کو ہم گاڑیوں، رکشاؤں اور بسوں کے پیچھے دیکھتے ہیں۔ مثلاً حاسد اندھا ہو جائے، یا منفی اشعار دیکھتے ہیں، یہ سب اثر رکھتے ہیں۔ منفی جملوں سے منفی انرجی خارج ہو کر آپ کے گرد ڈیرا ڈال لیتی ہے۔ تحریر کے بھی اثرات ہیں۔ منفی فکر، منفی باتیں، منفی تحریریں، سب کچھ منفی ہے ہماری زندگی میں۔ اگر آپ کسی سے کہتے ہیں کہ آپ کو بری نظر نہ لگے، یعنی اس کے ذہن میں منفی خیالات کی جڑ ڈال رہے ہیں۔ خدا آپ کو برے دن نہ دکھائے۔ یا مائیں جب گھر سے باہر جاتی ہیں تو بچوں سے کہتی ہے لڑنا نہیں، یہ سب منفی جملے ہیں کہ جس میں نہیں کا استعمال ہو رہا ہے، یہ خود لڑائی کا بیج بو رہی ہے۔ آپ بزرگوں کی دعائیں دیکھ لیں، خوش رہو، آباد رہو، پھلو پھولو، سدا سہاگن رہو۔ ان جملوں میں کس قدر انرجی ہے۔ ہم اگر بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بھی منفی جملے استعمال کرتے ہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، یعنی اس کے ذہن میں ابتدا کر دیتے ہیں کہ تمہیں کچھ ہونے والا ہے، تم نہیں مرو گے، یعنی اب اس مریض نے مرنے پر سوچنا ہے۔ بیمار کو مثبت انرجی کی ضرورت ہے۔ منفی انرجی کو اپنے ذہنوں سے دور کریں۔
اپنی روحی حالت کی مرمت کریں۔ بعض افراد سے آپ نے سنا ہوگا کہ میں جب بھی گاڑی دھوتا ہوں فوراً بارش آ جاتی ہے۔ اس قدر اس بات پر ذہن میں یقین رکھتا ہے کہ کائنات بھی اس پر ری ایکشن دکھاتی ہے اور اس کی فکر کو عملی جامہ پہنا دیتی ہے۔ اسی طرح ایک شخص کو اس بات پر یقین تھا کہ میں جب بھی صدقہ دیتا ہوں تو کوئی نہ کوئی بلا آتی ہے، اور وہ صدقہ نہیں دیتا تھا۔ ایک مرتبہ اپنے دوست کے ساتھ سفر پہ جا رہا تھا، گاڑی میں کچھ پیسے پڑے تھے۔ اس نے کہا کہ میں اس کا صدقہ دے دیتا ہوں۔ اس نے منع کیا اور کہا کہ نہیں دینا ورنہ بلا نازل ہوگی۔ اس کا وہ دوست مانتا نہیں ہے اس کی بات، اور پیسے صدقے کے طور پر دے دیتا ہے، اور اسی سفر میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح جان لیں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات فارمولہ بن گئی ہے اور خدا نخواستہ وہ بات منفی ہو، مثلاً میں امتحان میں قبول ہی نہیں ہو سکتا، مجھے معلوم ہے کہ میں کبھی بھی گاڑی نہیں لے سکوں گا، میں کبھی گھر نہیں لے سکوں گا، میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکوں گا، یاد رکھیں کہ اسی پر باقی رہیں گے۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو جان لے صرف اور صرف ان دعاؤں کے ذریعے ہے کہ جو دوسرے آپ کے بارے میں کرتے ہیں۔ آپ کی فکریں آپ کے لیے راستہ کھولتی ہیں، ایک مقدمے کو بچھاتی ہیں، لہٰذا اس منفی کو خود کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی کنار کر دیں۔ گرد و غبار کی طرح اس کو اپنی زندگی سے صاف کر دیں۔ اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں اور وہ اچھا کام آگے نہیں بڑھ رہا تو اس میں دو نکات موجود ہیں، یا آپ کی کوشش کا کائنات امتحان لے رہا ہے، یا آپ اپنی مسیر کو تبدیل کر لیں، یا اپنے صبر کو بڑھائیں اور کام کو جاری رکھیں، ہمت نہ ہاریں، یا راستہ تبدیل کر لیں۔ ذہن کو آزاد کرنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ جو کانٹے مانے ہیں آپ کے ذہن میں ان کو ہٹائیں۔ کانٹے کے جس میں نہیں ہے، نہیں ہوگا، نہیں کر سکتا۔ دانش مندوں نے دو مچھلیوں کو کہ جس میں سے ایک بڑی تھی اور ایک چھوٹی تھی ایک ہی جگہ پر رکھا۔ چھوٹی مچھلی کے جو بڑی مچھلی کا شکار تھی، ان دونوں کے درمیان ایک انتہائی نازک شیشے کا کانٹا بنایا۔ جب بھی بڑی مچھلی تیزی سے اسپیڈ سے چھوٹی مچھلی کی طرف آتی تھی تو اس کانٹے سے ٹکرا جاتی تھی اور پھر واپس چلی جاتی تھی۔ تقریباً دن میں وہ 70 مرتبہ اس چھوٹی مچھلی کو کھانے کی کوشش کرتی تھی اور اس کا سر کانٹے سے ٹکراتا تھا۔ جب 60 دن گزر گئے، دانش مندوں نے اس کانٹے کو بیچ میں سے ہٹا دیا۔ اب یہ مچھلی چھوٹی مچھلی کی طرف جاتی تھی اور واپس پلٹ آتی تھی، اس کو کھاتی نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کانٹا اس بڑی مچھلی کے ذہن میں رہ گیا تھا۔ یہ وہی کانٹا ہے کہ جو ہمارے ذہن میں رہ جاتا ہے ہر اس چیز کی نسبت کہ جو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا، نہیں کر سکتے۔ یہ صرف ذہنی کانٹے ہیں۔ اسی طرح دنیا کا سب سے بڑا اور عظیم چڑیا گھر بیکن میں ہے۔ بہت ہی عجیب چڑیا گھر ہے۔ وہاں پر کسی بھی جانور کے لیے پنجرے نہیں بنائے گئے ہیں۔ سب جانور ایک معمولی لکڑی سے کہ جو زمین میں گڑی ہوئی ہے اور اس سے ایک زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی بھی فرار نہیں کرتا۔ شیر بھی اسی طرح ہے اور ہاتھی بھی اسی طرح۔ انہیں اس طرح سے تربیت دی گئی ہے۔ ابتدا میں مضبوط رسی رکھی گئی تھی، لیکن انہوں نے اتنی تلاش کرنے کے باوجود جب دیکھا کہ ہم رسی توڑنے میں کامیاب نہیں ہوتے، زنجیر توڑنے میں کامیاب نہیں ہوتے، تو ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی۔ اب وہ معمولی زنجیر کو بھی توڑنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح کی رسی ہمارے ذہنوں میں رہ گئی ہے، اور اگر اس کو نہیں نکالا تو بہت سارے حصاروں اور قلوں سے عبور نہیں کر پائیں گے۔ ہماری جوان نسل اس کو ضرور لکھے۔ اگر نئی فکروں کی عمارت بنانی ہے تو ضرور 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 پرانی فکروں کو ختم کیا جائے۔ پرانی اور پچھلی فکروں پر نئی فکریں نہیں بن سکتی۔ کوئی بھی انسان خراب اور پرانی عمارت پر نئی عمارت نہیں بناتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی نئی فکر ہے
तो पहले पुरानी और कदीमी फ़िक्र को ख़राब करें और फिर उस ज़मीन पर नई इमारत बनाएं। दूसरा नुक्ता कि जो जवानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि इरादा बिल्कुल मछली की तरह है, उसको पकड़ना आसान है लेकिन उसको रखना दुश्वार है। लिहाजा सिर्फ वो फ़ैसला करें, वो इरादा करें कि जिसको संभाल कर रख सकते हैं। इसी तरह एक और पैगाम जवानों के लिए ज़रूर इसको लिखें, जब तक आपका आला सिर्फ हथौड़ा है, सब चीज़ें आपको कील नज़र आएंगी। और ये जुमला इमाम अली अलैहिस्सलाम का है। लिखें, इसको भी ज़रूर लिखें। अगर कोई खुशबख्ती का दरवाज़ा आपके ऊपर बंद होता है, बगैर शक के उसी वक्त खुशबख्ती का दूसरा दरवाज़ा आप पर खुल जाता है, लेकिन आप इस कदर उस बंद दरवाज़े को देखने में मगन होते हैं, उस पर टिकटिकी जमाए होते हैं कि वो खुला हुआ दूसरा दरवाज़ा आपको नज़र नहीं आता, आप उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं होते। और यही आज के इंसान की मुश्किल है। लिखें कि ज़िंदगी खुदा की जानिब से आपके लिए तोहफ़ा है और आपकी ज़िंदगी का शेवा खुदा के लिए तोहफ़ा है। आपकी जानिब से खुदा ने आपको ज़िंदगी दी और आप खुदा को ज़िंदगी करने का तरीक़ा देते हैं। क्या आपका तोहफ़ा खुदा के तोहफ़े के बराबर है? इसको भी लिखें कि खौफ ना खाएं कि एक दिन आपकी ज़िंदगी तमाम हो जाएगी, बल्कि इससे खौफज़दा हो कि आपने अभी तक ज़िंदगी करना ही शुरू नहीं की। दुनिया का सबसे बड़ा माहिर नफ्सियात मौलाए मुत्तकियान फरमाते हैं, लिखें, इसको भी लिखें, अहम नहीं है कि आप किस कदर ज़िंदा हैं, अहम ये है कि किस कदर ज़िंदगी करते हैं। अहम नहीं है कि किस कदर आपके पास दौलत है, अहम ये है कि आप उससे कितनी बख्शिश करते हैं। अहम ये नहीं है कि आप किस कदर दर्द बर्दाश्त करते हैं, अहम ये है कि किस कदर सब्र करते हैं। अहम ये नहीं है कि आपके लिए क्या पेश आता है, अहम ये है कि आप उस हालात में क्या फ़ैसला करते हैं, ये अहम है।